ہوتی ہے تو برا لگتا ہے، اور تمام تر ہمدرد کہتے ہیں نا کہ جس کی کوئی ماں نہیں ہوتی اس کی سینکڑوں ماں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو وہ اس طرح کی مائیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے باپ ہوتے ہیں، اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بچے کی تربیت بھی جس سے کہ نظر انداز ہوتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہے اس طرح سے. لیکن اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں پر ماں اور باپ کے ذریعے بھی ظلم کیا جاتا ہے. تو مجاز صاحب سے جانتے ہیں. مجاز صاحب، ایک تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ دوسری شادی کو کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ جو دوسری شادی ہوتی ہے ہماری، کہ اکثر و بیشتر ہوتا کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو گئی تو اس کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا، جبکہ حق تو اس کا وہاں پر ہے، اسے وہاں رہنا چاہیے. تو اس کو ایک سب سے پہلے تو یہ عمل ہی کیسا ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ کے یہاں بھیج دیا جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہاں، یہ بڑا اچھا موضوع آپ نے منتخب کیا کہ معاشرے میں جتنے بھی سوتیلے ماں باپ ہیں یا سوتیلے بچے ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ایک دوسرے کی مخالفت میں دیکھے گئے ہیں. اصل میں اس کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک حدیث پاک سے. ایمانیات سے متعلق ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے تب تک جب تک اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو. یہ اصول دے دیا اسلام نے کہ جب اپنے بچوں کو آپ پسند کرتے ہو تو دوسرے کے بچوں کو بھی اسی طرح پسند کرو. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 9 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جیسا سلوک تم اپنے بعد اپنے معصوم بچوں کے ساتھ دوسروں کا چاہتے ہو، ایسے ہی یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کرو جو یتیم ہو گئے معاشرے میں. جو آپ نے بتایا نا بچوں کے بارے میں، ادھر تم بات کرو. ابھی میں پہلے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب کوئی لڑکی بیوہ ہو گئی، اکثر و بیشتر سسرال میں اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوتی، اور عدت اگر پوری ہو بھی گئی تو اس کو اس کے ماں باپ کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے یا اکثر و بیشتر اپنے ماں باپ کے یہاں خود چلی آتی ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بچوں کا حق جداد میں، بیوی کا حق شوہر کی جداد میں ہوتا ہے. تو وہ گھر بیوی کا ہی ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے اس کے. تو شوہر کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ انہیں سیٹلمنٹ کریں، ان کا بزنس سیٹ کریں، ان کا الگ ایک یونٹ بنا کے دیں جس سے کہ بچی اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے کاٹ سکے. اور اگر کم عمر بچی ہو تو اسی گھر میں کوئی دیور ہو، اس کا کوئی جیٹھ ہو تو وہ اس سے شادی کر لے تو بہت بہتر ہے. ادروائز اس کی شادی کہیں اور کرا دی جائے. ہمارے ہاں اکثر اس طرح کی بات میں نے دیکھی ہے. ابھی میرے ایک ساتھی کی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی 2-3 مہینے پہلی بات ہے، ابھی عدت پوری ہونے والی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے آفر کر دی اس بچی کو اور اس نے ایکسیپٹ کر لی. 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. 4 سال کی شادی تھی، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں ڈیتھ ہو گئی ان کے بچے کی. تو دوسرے بچے سے عدت پوری ہوتے ہی نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. خیر، ہونا یہ چاہیے. یہ ذمہ داری اصل میں اس کی دوسری شادی کی ذمہ داری اس کے اپنے ماں باپ کی ہے، یا پہلی ذمہ داری ان کی جو جس گھر میں اس کا شوہر ختم ہو اس ساس سسر کی یا ان گھر والوں کی ہے؟ زیادہ ذمہ داری تو انہی کی ہے نا جن کے یہاں بہو بن کے آئی. لیکن مشورہ ماں باپ سے بھی کریں، مشورہ کریں. لیکن ذمہ داری ہے، ذمہ داری اکثر و بیشتر اجازت بھی، بچی کی اجازت ضروری ہے. بہت ساری بچی ایسی ہیں میرے اپنے سامنے. اب ایک اور میرے رشتہ دار ہیں، ان کے داماد کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. اس بچی کے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. 4-5 سال کی شادی تھی، اس نے شادی نہیں کی. اس سے ان کے ماں باپ نے الگ مکان بنا دیا اور اس کا کاروبار میں حصہ ہے ہی. وہ زندگی اس طرح کاٹ رہی ہے. تو یہ بچی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. لیکن ذمہ داری سماج میں ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر کہ اگر کوئی لڑکی یا بیوہ ہو گئی ہے، اس کے بچے ہیں 2، سمجھے، تو اکثر و بیشتر تو سسرال کے لوگوں سے یہ ستایا جاتا ہے، اس کو اس طرح ستایا جاتا ہے کہ جس سے کہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے، اس کا مال بھی ختم کر دیا جائے. یہ ہے اصل بات جو اب آپ لائے ہیں نا. اصل میں یہ اخلاقی کمی اور اخلاقی کوتاہی ہے کہ ہم دوسرے کے بچوں کو اون نہ کریں اور ایسی اپنی بہوؤں کو یا اپنی بھابھیوں کو اون نہ کریں کہ جو بیوہ ہو چکی اور ان کے مال و متاع کے چکر میں رہیں. اصل میں قرآن میں جگہ جگہ جو ہے وہ یتیموں کے مال سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. اور بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک جگہ نہیں، اللہ تو ایک دفعہ کوئی بات کہتے وہی کافی ہے. جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ تلقین کیا کرتے تھے یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف ہو گئے. یہاں تک
ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا کہ جو یتیموں کے ساتھ یہاں بہتر سلوک کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. 2 انگلی کر کے دکھائیں. جمعہ کا خطبہ تھا. یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ ایک بھی صحابی خطبے کے بعد نماز کے بعد گھر نہیں گئے، بلکہ سب یتیم بستیوں کی طرف نکل کر کسی نہ کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لائے، کسی بچی کو یا بچے کو، اور ان کی پرورش کی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ انہیں یقین تھا حضور کی باتوں پہ. ہمیں یقین ہی نہیں ہے. حضور کی تعلیمات ان کے لیے صرف ان کے لیے تھوڑی تھی، یہ حضور کی تعلیمات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھی. تو یتیم بچوں کا جو معاملہ ہے، مان لو آپ نے کسی سے شادی کی عورت سے، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی آ گئے، آپ نے اس عورت کو اون کر لیا، اس کی ماں کو اون کر لیا، تو اس کے بچوں کو بھی اون کریں. لیکن کیونکہ میں بتا رہا ہوں اخلاقی پستی کا حال یہ ہے کہ ہم مال کے چکر میں اتنے زیادہ مطلب میٹیریلسٹک ہو گئے، مادیت میں آ گئے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. ہمیں خطرہ کیا رہتا ہے کہ ہماری جائیداد بڑھ جائے گی. ارے یار یہاں سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کروڑوں اربوں روپے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کی جائیداد پہ نظر رکھتا ہے نا، کسی نے اگر کسی کا زمین کا حصہ بھی اگر کچھ مار لیا تو زمین کا وہ حصہ اس کے توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہاں تک کہ چاہے گورنمنٹ کا بھی آپ کوئی چیز دبائیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی زمین دبانے کا کچھ نہ. تو وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف مال کی محبت اور صرف مال کی وجہ سے اون نہیں کر پاتے بچوں کو، ورنہ یتیم بچے دوسرے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معاملہ دیکھو. میں دونوں مثالیں دیتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی تو حضور چاہتے تو کسی سے بھی شادی کر لیتے. ایک سے ایک حسین عورت عرب میں تھی، لیکن شادی کس سے کی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے کہ ان بچیوں کی تربیت ہو سکے. اور وہ عمر میں بڑی تھی حضور سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس مقصد کو پورا بھی کیا. بچے سوتیلے تھے ان کے، وہ سوتیلی ماں تھی، لیکن پوری تربیت ان بچیوں کی، پوری دیکھ بھال. یہ تو مثال ہو گئی ماں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے ایک اور شادی کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے 7 بچے آئے ہیں. ان کی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نلاتے. 3-4 سال کی بچی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خود نلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تصور تو کر کے دیکھیے کس طرح اون کیا. جب ام سلمہ کو اون کر لیا تو ان کے بچوں کو بھی اون کر لیا. ہمارے ہاں اخلاقی پستی کا اسی وجہ سے معاملہ یہ ہے. دیکھیں ماں باپ جو ہیں وہ اگر دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پال دیں گے نا، ان کی تربیت کر دیں گے، ان یتیموں کی جن کا باپ چلا گیا، تو آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم خود غرضی میں سب کچھ بھول گئے. اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان سب کے پیچھے مال کی محبت ہے کہ میری جائیداد تقسیم نہ ہو. جیسے میں نے کہا ابھی شروع میں، آپ نے شادی کر لی کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے شادی کر بھی لی، اب وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں 2 حصوں کا مالک بن گیا. ایک تو اپنا حصہ اور ایک جو اس کا بھائی تھا جس کے بچے یتیم ہوئے، جبکہ یہ مال تو ان بچوں کا ہوگا. اس مال پر تو اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. صرف بیوی کے ساتھ جو اس کا حصہ آیا بس اس پہ بھی حق نہیں ہے، وہ بھی بیوی کا ہی حق ہے. وہی بیوی کا ہی حق ہے نا. حق مار لینے کے لیے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ یتیم بچے ہیں. اپنے بھتیجوں بھانجوں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے. تو ان کے جو مان لو ان کی ڈیتھ ہو گئے اور ان کے بچے زندہ ہیں تو وہ یتیمی بچے تو ہیں. اپنی بہنوں کے بھانجوں کا سب کے لیے کیا وعید ہے کہ جو اس طرح سے یا تو اس عورت کو گھر سے نکال دی، وہ اکثر و بیشتر گھر چھوڑ کر کے بھاگ کے جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے میکے چلی جاتی ہے، وہ یہاں پر رہنے نہیں چاہتی، یا پھر اسے تان تشن یا پھر اسے الزامات کچھ اس طرح کے سرزد کر دیے جاتے ہیں. بڑے لوگ بھی ہیں ہمارے علاقوں میں. میں کہہ رہا ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ دوزخ، سیدھی دوزخ ہے جو مجبور کریں اور اس کے حق سے اسے ونچت کر دیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے مال میں پورا حق اس عورت کا اور اس کے بچوں کا ہے، اور آپ مارنے کے لیے اسے بچوں کو، اس مال کو مارنے کے لیے اس کے بچوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، اس عورت کو نکالنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. رات دن کا آپ نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور وہ مال ان کا مار لیا. تو آپ نے یتیموں کا مال کھایا نا. یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں وہی دیا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس طرف دھیان دلایا کہ یتیموں کے مال سے دور رہنا. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. قرآن کی جب آیتیں پڑھتے ہیں یتیموں کے بارے میں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے انتہا ترغیب دلائی گئی اس بات کی کہ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرو اور جو وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے سپورت کرو، بہت احتیاط کے ساتھ ان کا مال ان کے حوالے کر دو. مجاز صاحب یہ تو بات ہوئی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیوہ ہوئی ہے لڑکی. اب اس کا ایک اور پہلو آ جاتا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی، اب چاہے ماں باپ نے کرائی یا اس نے کرائی،
جس کی حالانکہ ذمہ داری تو اب کیونکہ باپ تو ختم ہو گیا، تو اب ذمہ داری ان بچوں کی ویسے عائد کس پر ہوتی ہے؟ سب سے پہلی تو ذمہ داری، کیونکہ جو شادی کر رہا ہے اس پر تو عائد نہیں ہوتی، وہ تو دین کے لحاظ سے، اپنی جنت بنانے کے لحاظ سے، اپنی آخرت سنوارنے کے لحاظ سے ان بچوں کی پرورش کر دے، بات دیگر ہے، لیکن ذمہ داری تو اس پر نہیں عائد ہوگی نا ان بچوں کی۔ نہیں، ذمہ داری کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھو نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بچے آئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے ساتھ پھر یہ تو اگر آپ اس وقت ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان بچوں کی ذمہ داری تب ہوگی نا، لیکن مذہب تو یا اسلام تو آپ کو ذمہ داری نہیں سونپ رہا ذمہ دار، لیکن آپ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ ان کے مال کو اپنے مال میں یا تو ملا لیں طریقے سے اور ان کی پارٹنرشپ کریں، یا ان کے مال کو الگ کر کے ان کی تربیت ان کی اس میں خرچ کریں، اس کے بدلے میں آپ کے اوپر ذمہ داری نہ بھی ہو، اس کے بدلہ تو آپ کو جنت ہے، بدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وعیدیں تو دیکھو نا کیسی کیسی وعیدیں آئی ہیں۔ نہیں، یہاں ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر تو جیسے ابھی میں نے سسرال سے میں کیا گئی، اب میں کہ میں بھی بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے گھر کے اندر کسی بھی صورت سے اس کی شادی ہو جائے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک اسی گھر میں پلی، اسی گھر میں بڑی، اسی گھر میں ساتھ کھیلی کودی، سب کچھ ہوا اسی بھائی کے ساتھ۔ لیکن اکثر و بیشتر، میں سب کو نہیں کہہ رہا، زیادہ تر کوشش اس کی کسی وجہ سے شادی ہو جائے، ہمارے سر سے اس کا بوجھ اترے۔ اب وہ ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ میں، اب وہاں جانے کے بعد جو سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ میں، اس کے خاص طور سے بچوں کے ساتھ میں بڑی ظلم و زیادتی دیکھی میں جیسا بہت۔ نہیں تو وہ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام الگ الگ یونٹ پسند کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ آپ کی کوئی بیٹی یا آپ کی کوئی بہن بیوہ ہو جائے آپ اسے خلط ملط کر دو اپنی فیملی میں، بلکہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں یا اس کے ہسبینڈ کے پیسے ہیں یا بزنس ہے تو آپ ان کا الگ سیٹ اپ کرا دو، اس کو الگ مکان دلاؤ اپنے گھر کے پاس ہی میں، ان کا اپنا ایک وقار ہو، ایک ان کی اپنی بات ہو، ایک سیلف ریسپیکٹ ہو کہ ہم دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں، ان کا اپنا ماں باپ اور سسرال والے بھائی وغیرہ سب مل کے ماموں وغیرہ مشورے سے ایک چھوٹا سا مکان انہیں دلا دیں اس کے بچوں کے حساب سے، مان لو 2-3 بچے ہیں، 2 کمروں کا مکان بہت ہوتا ہے، اور ان کا کاروبار بھی سیٹ کرا دیں جب تک بچے چھوٹے ہیں، جب تک وہ بڑے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بزنس دیکھیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے اپنے رشتہ داروں میں کئی ایسا کیس ہوئے میرے اپنے ہاتھوں سے کہ میرے ایک پھوپھی کا بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی دکان جو تھی وہ اکیلی رہ گئی، اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا، تو ہم نے یہ کیا کہ میرے بھائیوں نے اسے اپنی دکان پہ رکھ لیا کچھ دنوں کے لیے تربیت کے لیے، اور اس دکان کو کرائے پہ چڑھا دیا، اچھی خاصی رقم آتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو وہ دکان خالی کرا کے اس کے حوالے کر دیا، آج وہ الحمدللہ بہت بڑھیا بزنس کر رہا ہے۔ تو یہ پلاننگ سے ہوتا ہے، اگر جذبہ ہو اور اللہ سے دعا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آدمی کوئی کام کرے تو آپ یقین کریں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ آپ نے جو مثال دے رہے ہیں وہ شاذ و نادر ہی کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ملتا ہے وہ میں نے سوتیلے بچوں کو سب کو بڑا ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصل میں اس میں جو ہے نا وہ اصل لوگوں نے مال و متاع کو اولیت دے دی اور اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ ہے وجہ اصل میں۔ جب آپ کی توجہ مال پہ ہوگی تو آپ کبھی بھی دوسروں کے بچوں کو وہ توجہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کی نظر میں آخرت ہوگی، اصل تو بات یہ ہے نا، پھر وہی بات جو میں کئی ایپیسوڈ میں کہہ چکا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے دی گئی ہے 60-70 سال کی، اصل زندگی جو ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ آپ کی نظر اگر آخرت کی زندگی پہ ہے تو آپ کے فیصلے ویسے ہی ہوں گے، اور اگر آپ کی نظر یہاں کے مال و متاع پہ ہے، اولیت ٹاپ ترجیح پرائرٹی آپ کی دنیا ہے، تو آپ کے فیصلے ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ اس کے رسول کی حدیں جو ہے نا، اگر آپ ان میں زندگی گزارتے ہیں 60-70 سال کی، جو چیزیں جو نوید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ نوید ہے، اس طرح کی جنت ملے گی، اور جن چیزوں سے منع کیا ان پہ وعیدیں بتا کے گئے ہیں یا قرآن نے بتائی ہیں، اگر ہم انہیں یہ سمجھیں کہ یہ حدیں ہیں اور ہم نے انہیں پامال نہیں کرنا، تو آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی آسان کٹتی ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر سارا کچھ جو مال و متاع ہے نا، اس کی اولیت کی وجہ سے اپنے اخلاق جو ہے انہیں خراب کر لیا۔ اپنا جب تک ہم دوسروں کے بچوں کو نہیں سمجھنے گے تب تک ہمارے اخلاق ان کے ساتھ درست نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کتنے اکثر بیشتر یہ ہوتا ہوں جیسا یہ اخلاقی جذبہ ہمارے اندر ابھرتا تو ہے، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھا ہمارا جذبہ کتنا ابھرتا، مسجد کے باہر کوئی بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے تو اس
اس کو 10 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، یا اس کی کسی ایک چلتے پھرتے. لیکن ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر جو لوگ اس کے حقدار ہیں، یہ حق ان تک جب بات آتی ہے تو ہم وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے ناانصافی ہوتی ہے. خاص طور سے اگر میں دیکھوں، اگر اس حوالے سے خالی مرد ہی ذمہ دار نہیں ہے، ماں جو ہے، جو سوتیلی ماں ہے، اس سے بھی، کیونکہ وہ ممتا سے بھری ہوتی ہے، اپنے بچوں سے کے مقابلے اس سے ناانصافی زیادہ ہوتی ہے. وہ صرف تربیت کی کمی ہے جو آپ نے بات کہی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا آج سارا زور جو ہے اوپر کی چیزوں پہ ہے. عبادات کو سب کچھ سمجھ رکھا کہ یہ اصل عبادات جو ہے نا ہمیں دیندار بنانے کے لیے عبادت دین کا حصہ ہے، سارا دین نہیں ہے. تو عبادت تو ہمارے لیے صرف اتنا ہے نا، روزہ، نماز، انہیں ہم نے دین سمجھ رکھا ہے. یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پلر ہے، یہ بیس ہے، بنیاد ہے، سمجھ میں آ گئی. یہ مظہر ہیں دینداری کا، عبادت کا، نیکی کا مظہر ہیں، اظہار ہیں. اصل میں دین نہیں ہے. دین دینے کا نام ہے. دینے میں آپ محبت ہو، عزت ہو، احساس ہو، جگہ ہو، کھانا پینا ہو، رائے ہو، مال ہو، ٹائم ہو، دعوت ہو، مطلب یہ سب دینے کا نام ہے دین. آج اصل میں ہم گیونگ نہیں رہے. اللہ والے ہمیشہ گیونگ ہوتے ہیں. جی. آج تو ہم چھیننے کے چکر میں ہے نا. آپ کسی بھی اللہ والے کو دیکھو، وہ ہمیشہ دینے والا ہوگا، لینے والا کبھی نہیں ہوگا. جی. جسے اللہ کی فکر ہوگی کہ اس کے آگے کھڑے ہونا ہے، آخرت کی فکر ہوگی، وہ اصل میں حساب کتاب کی وجہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ جو چیزیں مجھے اللہ نے دی ہیں یہ سب دوسروں کے لیے ہیں، امانت ہے اللہ کی. آپ یہ دیکھو نا کہ یہاں ہمیں وقتی طور پہ تو ان کا مختار بنایا گیا. اصل میں مختار عام تو اللہ ہے. سارے اختیار سلب کر لیے جاتے ہیں موت کے ٹائم. آپ کا مال تک آپ سے جو آپ نے بہت محنتوں کے ساتھ آپ نے پوری زندگی لگا دی، اپنے بچوں کے لیے کما کے ڈھیر لگا دیا آپ نے. ادھر آپ کی ڈیتھ ہوئی، آپ کے ہاتھ سے سب نکل گیا، دوسروں کا ہو گیا. تو اب اس مال کے لیے اپنی توجہ ساری اسی میں، اور چھوٹی سی دکان میں پوری زندگی گزار دینا، اور پوری لائف کو اپنے مال کے چکر میں گن کے سید کے رکھنا، یہ کہاں کی ہوشیاری ہے؟ میری تو سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی داؤں پہ لگا رہے، صرف 60-70 سال کی زندگی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے. آپ اگر دوسرے کے بچے، جو یتیم بچے آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی بیوی کے ساتھ یا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ یتیموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ یتیموں کے ساتھ ہے، رسول اللہ یتیموں کے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیے جب عید کے لیے نکلے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے، تو باہر ایک یتیم بچہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کندھے بٹھایا تھا اور دیکھ کے تڑپ گیا، رو دیا کہ کاش میرا بھی والد ہوتا. جب اس نے حضور کے پاس آ کے یہ بات کہی تو حضور بھی تڑپ گئے، اور پھر اسے ساتھ لے کے واپس گئے گھر اور اسے تیار کرایا. اور لوٹتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف چلے ہیں تو ایک ہاتھ کی انگلی حسن نے اور ایک ہاتھ کی انگلی حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پکڑ رکھی تھی، اور بچہ کندھے پہ تھا. اس یتیم کی وہ جو اس کے اندر خلا تھی اسے پوری کی حضور نے. حضور تو یتیموں کے والی تھے. اصل میں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ ملتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے لیے صرف ایک پالیسی ہے، پالیسی آف محمد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو یتیموں کی محبت سنت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو گئی. اگر آپ یتیموں سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حضور یتیموں سے محبت کرتے ہیں اور حضور خود یتیم تھے. ایک اور پہلو اس کا، دونوں اپنی جگہ پر دیکھیے. محبت تو پس پردہ ہوتی ہے، سمجھے پردے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پر پکڑ مت کرنا. انصاف، آپ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کون تھا؟ لیکن کہا تھا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ قلبی محبت ہے. سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک دل کا معاملہ. تو اپنے بچوں سے یقینی طور پر وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی. لیکن جو لوگ اللہ سے کا خوف بھی رکھتے ہیں، انصاف بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اطراف کے جو ارد گرد کے رشتہ دار، پڑوسی، اب وہ اس بچے کو کسی بات پہ نصیحت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اب وہ لوگ اس بچے کو سمجھنا کہ سوتیلا باپ ظلم کر رہا ہے یا سوتیلی ماں ظلم کر رہی ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں بدگمانی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا بات بدگمانی ہے، گناہ ہے. بدگمانی سے بچنے کا حکم. حالانکہ وہ بھی بیچارے جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کو چڑھا نہیں رہے، وہ اس کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو رہا کہ کہیں یہ اس پر ظلم کر رہے ہیں. کچھ لوگ چڑھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ٹو میں نہ ہو رہو. اس میں دو پہلو ہیں مجاز صاحب. ایک تو یہ چڑھانا، سمجھے، ظاہر سی بات ہے اس کو بچے کو کی تربیت کو کہ ہاں تیرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ایک وہ بھی کہ یتیم بچہ اس کی محبت کے اندر کہ کہیں اس پر ظلم تو نہیں ہو رہا. یہ دونوں باتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں جب تک پوری طرح سے علم نہ ہونا تب تک کوئی اس طرح کے اقدام نہیں لینے چاہیے.
بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آنکھوں سے ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہو اور انہیں اندازہ ہو ان کی رشتہ داری ہو، پھر تو اس بچے کو وہاں سے اس کے چنگل سے نکالیں اور اس کی خود کفالت کریں یا اس کے باپ کو سمجھائیں۔ یہ کوئی نہیں کرتا خود کفالت، ذمہ داری۔ میں تو اسی پہ آ رہا ہوں جی، یہ میں ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو لوگ اس معاملے میں پڑھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ گروپ بنا کے اس طرح سے کوئی بچوں کی کفالت کا وہ معاملہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اکثر میرے ایک استاد ہیں، وہ اس طرح کے یتیم بچوں کو جو رائٹس میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی کفالت اور ان کی تربیت کے لیے الگ انہوں نے پورا کا پورا وہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا پڑھنے کا، ان کے اسکول بھیجنے کا، مطلب وہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور وہ بچے الحمدللہ آج ان میں سے کچھ کے کچھ بن گئے۔ انہوں نے 10-15-20 سال پہلی بات ہے جب سے وہ اس طرح کا وہ، حالانکہ ہیں وہ 7-8 ہی بچے، مگر 7-8 بچے بھی اگر آپ نے معاشرے کو پڑھا کے یتیم بنا ماں باپ کے بچوں کو آپ نے کچھ بنا دیا، وہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ 3 آدمی مل کے ایک بچے کی پرورش کر لیں، وہ تو اکیلے آدمی ساتھ، تو یہ سارا جو یہ یتیم دکھائی نہیں دیں گے کہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو مگر یہ یقین تو ہو کہ آخرت میں یتیم ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ تو آپ چند ٹکوں کے بدلے آپ کو جنت دلا رہے ہیں یتیم، تو آپ کو ان کی تربیت، ان کی کفالت، ان کی دلجوئی، ان کے ساتھ محبت اگر آپ کو اس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، آپ یقین کریں جنت دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سستا سودا تھا۔ وہاں تو لوگ یہی تمنا کریں گے جنہیں جنت ملے گی نا، نچلے درجے ملیں گے کہ کاش ہم اور نیکی کر کے آتے، ہمیں اونچلے درجے مل جاتے جو اور لوگوں کو مل رہے ہیں۔ وہاں یہ تمنا ہوگی لوگوں کی۔ اچھا، یہ نیت اس وقت کی جو آدمی بیوہ سے یا طلاق شدہ سے شادی کر رہا، اس کی شادی کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو جی، نیت تو آدمی کی یہی ہو کہ میں اسے بسانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے لیے بھی جنت کا انتظام۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر شادی نہیں کرے گا اور ادھر ادھر منہ مارتا پھرے گا تو وہ بھی حرام کی طرف جائے گا۔ اس بیوہ کو بھی ایک سہارا مل گیا، اس کے بچوں کو ایک سہارا مل گیا۔ یہ سوچے نا، اصل میں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی سامنے ہو، مان لو کوئی 40 سال کا 50 سال کا بندہ شادی کر رہا ہے، آگے اس کی لائف کتنی بچی ہوئی ہے؟ ایوریج لائف آپ دیکھو نا 60-65 سال 70 سال، اس میں بھی آدھی زندگی سونے میں گزرنی ہے۔ تو اگر کسی نے 15 سال کے لیے شادی کی بھی 50 سال کے آدمی نے، تو 7 سال تو اس کے سونے میں گزر گئے، 7-8 سال اس نے اس کے ساتھ رہنا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے یا اس کے ساتھ زیادہ بچے ہیں یا ان بچوں کی تربیت، ان کی محبت اسے دکھاوے کے لیے بھی کرنی پڑ رہی ہے، تو ان بچوں کے دل رکھنے کے لیے ان کی کفالت کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ سستا سودا ہے، اس کے بدلے میں اسے جنت اللہ نصیب کرے گا۔ ان بچوں کے لیے کیا کہیں گے جو بچے گئے ہیں ماں کے ساتھ، کہ ان بچوں کو ان ماں باپ کا، اس باپ کا یا اس کے اپوزٹ میں ماں کا، سوتیلے ماں باپ کا کس طرح سے احترام کرنا یہ تو ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی محبت دیں ان بچوں کو کہ وہ اصل کی احساس بھول جائیں۔ دیکھو جب محرومی ہوتی ہے نا انسان میں، تو وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ مان لو بچے کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ محروم ہیں، جن چیزوں سے باپ کا شفقت نہیں مل رہی، تو اگر ان کی حرکتوں پہ آپ ہر ٹائم انہیں تشدد کرو گے، غصہ کرو گے، تو لازمی بات ہے ان کے دل میں آ جائے گا کہ ہمارا سوتیلا باپ ظالم ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی باتوں کو اسی طرح سے اگنور کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو، اپنے بچوں میں بھی کچھ زیادہ دنگے ہوتے ہیں، کچھ کم دنگے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کی صحیح تربیت کرو گے۔ یہی ماؤں کے ساتھ ہے کہ مائیں بھی اگر انہیں اس طرح سے لے کے چلیں کہ ان کی ماں نہیں ہے، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے بچے، تو ان کے اندر تھوڑی سی تشدد زیادہ آ گیا، یہ زیادہ مطلب دنگے کر رہے ہیں یا زیادہ پریشان کر رہے ہیں مجھے، تو کچھ دنوں کی بات ہے وہ زیادہ محبت دے گی۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ تو یہاں اگر وہ بچوں کو ان کی برائیوں کو اچھائی سے ٹالے گی، زیادہ محبت دے گی، ان کی نفرتوں کو محبت دے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے بھی اس کے دوست بن جائیں گے۔ جہاں صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے سوتیلے ماں باپ کے بارے میں، جو اکثر و بیشتر بچے بھی ہیں اور ماں باپ، اور اکثر و بیشتر اسی وجہ سے بچوں کو لے کر کے وہ رشتہ بھی ان کے اندر نہیں بن پاتا کہ بچوں کی طرف سے دونوں انسیکیور رہتے ہیں، کس طرح سے ان کی پرورش کرنی چاہیے، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔